السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز سیکنڈ ایئر اسلامک اسٹڈیز. طالبات، اس سے قبل ہم نے 3 احادیث جو ہیں ان کا مطالعہ کیا تھا. ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے مفصل طور پر جو ہے وہ بیان کی تھی. آج ہم حدیث نمبر 4، اس سے قبل اس کا ترجمہ جو ہے ہم لفظی اور بامحاورہ دونوں کر چکے ہیں. آج ہم جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ کریں گے اور اس ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے لفظی اور بامحاورہ اس کو بھی کریں گے دوبارہ سے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشیں ہو سکے. کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تخلیق انسانی کے جو ہیں وہ مراحل بیان کیے ہیں، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر نوشتہ تقدیر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ کن جیسا کام کرنے لگ جاتا ہے، اہل جنت جیسا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. تخلیق انسانی کے مراحل اور پھر تقدیر کا جو ہے وہ کیا کردار ہے انسانی زندگی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں انسانی تحریک کے تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ انسان کی سمجھ میں آتی ہے. کہ عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قالا، انہوں نے کہا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، وَهُوَ الصَّادِقُ، اور آپ صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں. صادق سچ بولنے والے، مصدوق جن کی تصدیق کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے پکارا جاتا تھا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف صادق ہیں بلکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، صداقت کی گواہی دیتے ہیں. اس لیے آپ صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں، سچ بولنے والے بھی ہیں اور آپ کے سچ کی تصدیق بھی کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم، بے شک تم میں سے کسی ایک کا، یجمع جمع کیا جاتا ہے، خلقہ، اس کا مادہ خلق، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں. تم میں سے ہر ایک کا مادہ خلق اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے. کتنے دن؟ 40 یوما، 40 دن تک، نطفہ، ایک قطرہ آب کی صورت میں. کہ انسانی تخلیق کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ انسان کی تخلیق جو ہے قطرہ آب سے ہوئی ہے، جو اس کی ماں کے شکم میں، اس کے پیٹ میں 40 روز تک جو ہے وہ جمع رہتا ہے. یہ انسانی تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے. اور پھر یہ کہ یکون علقہ، پھر وہ بن جاتا ہے جمع ہوا خون، مثل ذالک، اتنی ہی مدت میں. پھر وہ اتنی ہی مدت میں ایک جمع ہوا خون جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون مضغہ، پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، مثل ذالک، اتنی ہی مدت میں. ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف جو ہے وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے. اب انسانی تخلیق کے جو ہیں 4 مراحل کون کون سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائے.
کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان کی تخلیق جو ہے ایک قطرہ آب سے ہوئی ہے، اور انسان جو ہے دنیا میں آنے کے بعد کس قدر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے خالق کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ ایک قطرہ آب سے، جو 40 روز تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع رہتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے 40 دن ہی میں۔ پھر اتنی ہی مدت میں یعنی 40 دن میں وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مراحل: قطرہ آب کی صورت میں 40 روز تک ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ جمع رہتا ہے، پھر 40 روز میں جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر 40 ہی روز میں وہ گوشت کا ایک لوتھڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اب فرشتہ جو ہے وہ جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تو وہ کیا کام جو ہے وہ کیا امور جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے؟ سب سے پہلے فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ وہ اس میں روح پھونکتا ہے کہ وہ گوشت کے ٹکڑے میں، لوتھڑے میں روح پھونکتا ہے اور اس میں جان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے یہ سارے تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں۔ وَيُؤْمَرَ بِأَرْبَعِ کَلِمَاتٍ، اور اس سے حکم دیا جاتا ہے 4 باتوں کا۔ کس کو حکم دیا جاتا ہے؟ فرشتے کو۔ فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے 4 باتوں کا۔ پھر اس کی طرف ایک فرشتہ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ 4 امور یا باتیں کیا ہیں؟ فَيَكْتُبُ، پس وہ لکھتا ہے، رِزْقَہُ، اس کا رزق، وَأَجَلَہُ، اور اس کی عمر، وَعَمَلَہُ، اور اس کا عمل، اور چوتھی بات کیا؟ وَشَقِیٌّ، اور یہ کہ وہ بد نصیب ہے، او یا سعید خوش نصیب ہے۔ فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، فرشتہ اس کی طرف بھیجا جاتا ہے، پس وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ 4 باتیں کون سی؟ سب سے پہلے وہ اس کا رزق لکھتا ہے۔ رزق لکھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اس کی تقدیر میں جو ہے رزق لکھا جاتا ہے کہ یہ رزق جو ہے وہ کہاں سے حاصل کرے گا، کتنا رزق حاصل کرے گا، آیا حلال حاصل کرے گا یا حرام ذرائع سے حاصل کرے گا، اور کس قدر وہ رزق کھائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں رزق کے متعلق فرشتہ اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ وَأَجَلَہُ، اور اس کی عمر لکھ دیتا ہے کہ وہ کتنے سال جو ہے اس دنیا میں گزارے گا، اس کی زندگی کتنی مدت ہوگی اور کیسی زندگی گزارے گا۔ یہ تمام باتیں زندگی کے بارے میں لکھتی جاتی ہیں، عمر کے بارے میں لکھتی جاتی ہیں۔
تیسری چیز و عملہ، اور اس کا عمل، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے اعمال ہے کہ وہ دنیا میں کیسے اعمال جو ہے وہ سر انجام دے گا، اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، حج کرے گا نہیں کرے گا، یا پھر یہ کہ برے کام کرے گا، چوری کرے گا یا نہیں کرے گا، حلال ذرائع سے جو ہے رزق حاصل کرے گا، کسب حلال کرے گا، تو یہ تمام باتیں اس کے اعمال کے متعلق جو ہیں یہ بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ کہ وہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب ہے، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ قسمت کے اعتبار سے بد نصیب ہوگا یا اس کے کام جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے، اور پھر یہ کہ اس کے جو ہے ساتھ بہت سے مصائب پیش آئیں گے۔ اگر ایمان والا ہوگا تو خوش نصیب ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو بد نصیب ہوگا، اور یہ اس کی خوش نصیبی اور بدقسمتی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں رزق، عمر، عمل، اور یہ کہ وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے یا بد نصیب ہے، یہ چاروں چیزیں انسان کی تقدیر کے بارے میں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فواللہ، پس مجھے قسم ہے الذی، اس اللہ کی، لا الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی قسم کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اس کی معبودیت کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ، کہ بے شک تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو کام کرتا ہے اہل جنت جیسے، حتیٰ یہاں تک کہ ما یکون نہیں رہتا بینہ، اس کے درمیان، و بینہا، اور اس جنت کے درمیان، الا مگر ذراع فاصلہ، فیسبق ایک ہاتھ کا، ذراع ایک ہاتھ کا فاصلہ، فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے یا تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار، پس وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے، فیدخلوہا، پس وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہ انسان کی تقدیر میں تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں۔ تقدیر جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ مبرم جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، جیسے یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، جن چیزوں میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ معلق کہلاتی ہے، جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، کس کو؟ انسان کو۔ چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بنے ایمان لا کر، یا پھر ناشکرا ہو کفر کو اختیار کر کے، تو یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کام کرے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی اندازہ جو ہے وہ اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی مقرر کر سکتا ہے، اور وہی ہر شخص کے انجام کو جانتا ہے کہ کسی کے ظاہری حد و حال کی بنا پر ہم اسے نیک جو ہے وہ گردانے، اور کسی کے ظاہری حد و حال کی بنا پر ہم اسے برا جانیں،
تو تاریخ پر نظر ڈالی جائے کہ بہت سے لوگ ایسے جنہیں بہت سے لوگوں نے ہی بدکار کہا، برا کہا، گناہگار کہا، تو وہ جو ہے ان کی بشارت جو ہے وہ دی گئی مختلف خوابوں کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہے ان کی کسی نہ کسی نیکی کی بنا پر۔ اور بعض ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ عبرتناک جو ہے ان کا انجام جو ہے دکھایا گیا کہ دنیا میں بظاہر وہ نیک کام کرتے تھے لیکن آخرت میں ان کا انجام دوزخیوں جیسا ہوا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو ساری زندگی جو ہے وہ نیک کام کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور پھر نوشتہ تقدیر جو ہے اس پر غالب آتا ہے، وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو ساری زندگی جو ہے وہ گناہ کے کام کرتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ کے اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے، وہ نیکوں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے اور اہل جنت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ انسان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مقصود ہے، اور کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں نہیں جان سکتا اور نہ ہی کسی کی اچھی یا بری تقدیر کے بارے میں۔ ہمیں تقدیر پر ایمان لانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور اپنی نیکیوں پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو تکبر کرتے ہیں وہ دوزخیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔